أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين. اب ساتویں دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ 7 دلائل دیے نا عقل سے، یہاں سے اب بیان کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ، یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ آخر یہ مشرکین مانتے کیوں نہیں خدا کی توحید کو. 7 عقلی دلائل دینے کے بعد اب ان کو پھر یہاں سے شروع کیا ہے کہ دیکھو یہ مانتے کیوں نہیں. وَكَذَلِكَ، اور کیا ہوا ہے؟ اسی طرح ہم نے فتنا آزمایا ہے. یہ کاف جو ہے یہاں پر کمال کے بیان کمال ہے، یعنی کمال کے بیان کے لیے ہے کہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ. لیقولوا، اس لیے کہ جس سے یہ لوگ کہیں گے اہؤلاء، کیا یہ وہ ہیں من اللہ، اللہ نے احسان کیا علیہم ان کے اوپر، من بیننا ہمارے درمیان، کیا یہ ہیں جن پہ خدا نے احسان کیا. کذالک فتنا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے. کیا؟ یعنی کسی کو کم پیسے دے کے کسی کو زیادہ پیسے دے کے، کسی کو کم دولت دے دی کسی کو زیادہ دولت دے دی. ہم اس طرح آزماتے ہیں بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے. یہ ایک آدمی کو بہت کچھ دے دیا ہے، دوسرے کو کچھ نہیں دیا. یہ اب آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں. غریب اس آزمائش میں پڑا ہوا ہے کہ اس نے اگر اپنی نیت خراب کر لی، اور غریب آدمی اس آزمائش میں پڑا ہوا ہے کہ اگر اس نے خدا کی تقسیم پہ اعتراض کیا تو اس کا بیڑا غرق. اور امیر اس آزمائش میں پڑا ہوا ہے کہ اگر اس نے اسے حقارت کی نیت سے غریب کو دیکھا یا کبر کیا، متکبر ہوا، وہ اپنا بیڑا غرق کر لے گا. فتنا بعضهم ببعض، اور ہم نے آزمائش کی ہے ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے. لیقولوا هؤلاء، جس سے یہ امیر لوگ یہ بات کہیں گے کہ کیا یہ ہیں مکہ مکرمہ کے سردار مشرکین، یہ سب کہتے ہیں ہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں صہیب، بلال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، من اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے، من بیننا ہمارے درمیان. لو، اللہ نے ان پہ کیا احسان کیا؟ بس ایمان ہے ان کے پاس، اور کیا ہے ان کے پاس؟ کیا یہ پیسہ کیوں نہیں ان کے پاس؟ دولت کیوں نہیں؟ وہ جو سورہ زخرف کی آیت ابھی آئی تھی نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا سے انکار کرتا ہم اسے اتنا کچھ دے دیتے کہ اپنے گھر کی چھتیں چاندی کی ڈلوا لیتا اور سیڑھیاں چاندی کی بنا لیتا. یہ وہ ہے چیز کہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہیں. اللہ نے انہیں الیس اللہ، کیا اللہ ایسا نہیں ہے، بعالم، کیا اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کو معلوم یعنی نہیں ہے، بعالم اس کو معلوم نہیں ہے، بالشاکرین، کون ہے جو اللہ کا حق مانتے ہیں اپنے پہ. دولت مندوں کو غریبوں سے آزما لیا کہ ان کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا تعجب کرتے ہیں کہ کیا یہ اس لائق ہیں، اتنے قابل ہیں کہ خدا کا فضل ان پہ ہوا ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی غربت کو دیکھ رہے ہو نا، ہم اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ کو پتا نہیں ہے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے. تو تم جس پیمانے پہ ناپ رہے ہو دولت پہ، وہ پیمانہ نہیں بنتا. پیمانہ ہمارے ہاں شکر ہے. تو جو شکر کرتا رہے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا رہے گا، مہربانی کرتے رہیں گے. اس لیے اصل کام نیکی شکر ہے. اصل کام کرنے کا اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اور جو گھڑی اللہ کی اطاعت میں اس کے دین میں گزر جائے، غنیمت جانے اس کو کہ یہ وقت خدا کی اطاعت میں اس کی بندگی میں گزر گیا. سب چیزیں ان پہ زوال آ ہی جاتا ہے. پیسہ ہے، صبح ہے تو شام نہیں، اور شام ہے تو صبح نہیں. طاقت ہے،
چلتے چلتے انسان کو دورہ پڑ گیا دل کا اور ختم ہو گیا. جوانی ہے بہرحال ڈھل جاتی ہے، علم ہے آخر کب تک چلے گا، ایک دن چلا جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی تو چیز ایسی نہیں ہے جس پہ انسان یہ سمجھے کہ میری چیز ہے. سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، بس خدا اس میں برکت دیتا رہتا ہے، کام چلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالی برکت اٹھا لے اس میں سے پھر کام نہیں چلتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہم نے ایسے آزمائش کی ہے. کہتے ہیں یہ لوگ اچھا ان پہ خدا نے فضل کیا. اللہ نے کہا ہے تم نہیں جانتے، لیکن ہمیں پتا ہے نا ہمارا شکر گزار بندہ کون سا ہے، کون ہے جو شکر کرتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں حکمرانی میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور عمار کو ایک جگہ کی حکومت دی. حکومت ان سے زیادہ چلی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس بلا لیا، پھر کسی اور کو بھیج دیا. تو شکایتیں جب کی لوگوں نے تو آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ عمار حکومت نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں نے انہیں بلا لیا واپس اور کسی اور کو بھیجا. تو لوگوں نے کہا آخر پھر نے بھیجا ہی کیوں تھا؟ تو کہنے لگے اس لیے بھیجا کہ قرآن میں یہ آیا ہے، اللہ نے کہا ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے غریبوں پر احسان کریں اور انہیں حکومت دے دیں، اور فرعون کو دکھا دیں کہ تمہاری دعوے اور تمہاری طاقت اور ظلم کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے چاہا کہ اس آیت پہ عمل کروں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ستائے گئے، جن پر کافروں نے ظلم کیے تھے، ان کو ایک حکمران بنا کے ان لوگوں کو بتاؤں کہ جن کو کل تک تم لوگ اپنا غلام تصور کرتے تھے، یہ دیکھ لو اللہ نے انہیں بھی حکومت دے دی. یہ چیزیں بڑا دماغ تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، تو اس لیے وہ سوچتے تھے پھر اس کے مطابق کام کرتے تھے. اتنا بڑا دماغ تھا کہ ایک ان کے گورنر نے انہیں آ کے اپنا خواب سنایا. اس نے کہا امیر المومنین، وہ آتے تھے لوگ ان کے پاس، سالانہ بھی حاضری ہوتی تھی، حساب کتاب بھی ہوتے تھے. تو ایک نے کہا آج میں نے حضرت خواب دیکھا ہے، مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں لڑ پڑے. تو یہ رات عجیب سی بات مجھے نظر آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو کس کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا. فرمایا اچھا تم چاند کے ساتھ تھے. تو فرمایا بس حکومت تمہاری ختم، ہم تمہاری جگہ نیا آدمی بھیجیں گے، تم یہیں رہو. انہوں نے کہا حضرت ہوا کیا؟ فرمانے لگے کہ میں اس کی تعبیر سے یہ سمجھاؤں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دن اور رات اللہ نے پیدا کیے، فمحونا آیت اللیل، اور چاند سورج کو بنایا، اور رات کی جو نشانی ہے یعنی چاند ہم اسے ختم کر دیتے ہیں. تو ضرور کبھی ایسے لوگوں کی مدد کرے گا جو لوگ حق پہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا میری حکومت میں کوئی ایسا آدمی آئے جو صحیح فیصلے نہ کر سکے. ختم ہو گئی بات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال گزرے، اور اس کے کوئی 3 سال بعد یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب یہ واقعہ ہے اس کے کوئی 15-20 برس کے بعد یہ صورت پیش آئی. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی آپس کی جنگ کی، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. تو کسی نے انہیں کا خواب انہیں یاد دلایا. انہوں نے کہا امیر المومنین نے تمہیں اسی لیے تو حکومت سے ہٹا دیا تھا کہ تم چاند کے ساتھ تھے، تو دیکھ لو تم صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے. ایسے بڑے دماغ اور ایسے بڑے لوگ تھے، اور حقیقت میں اللہ کی تائید بھی تھی. تو اس لیے یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح آزمایا ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ڈانٹ ہے، کیونکہ مشورہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دیا تھا کہ کفار مکہ کے لیے الگ مجلس مقرر کر لیں، اور یہ اپنے ہی آدمی ہیں، غریب لوگ ہیں، کوئی نہیں ان کو ہٹا دیں گے، وہ آپ کی بات آ کے سن لیں. تو نیت تو یقیناً ان کی ٹھیک تھی، لیکن مشورہ دینے میں یہ جو غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا کذالک فتنا بعضهم ببعض، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے تو یہ آزمائش کی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، تاکہ دولت مند لوگ
مشرک لوگ یہ کہیں کہ اچھا یہ ہیں جن پہ خدا نے انعام کیا ہے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کون اس کے زیادہ شکر گزار بندے؟